السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیگل نوٹس. اب لیگل نوٹس کو سن کے ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ لیگل نوٹس وہ ہوتا ہے جو عدالت سے آتا ہے، وہ ہوتا ہے جو ایک مکان مالک کرایہ دار کو دے دیتا ہے کہ جی خالی کر دو، وہ ہوتا ہے جو کہ اکثر ہمیں بذریعہ ڈاک موصول ہوتا ہے جی کہ آپ کے خلاف کوئی شخص یہ کلیم کر رہا ہے تو آ جائے ٹیبل ٹاک پہ، یا پھر آپ کنزیومر کورٹ یا وہاں پہ کورٹ جہاں ریکوائرمنٹ ہو کہ جی پہلے نوٹس بھیجنا ہے، اس کے بعد کارروائی ہوگی، اس کے بعد سوٹ ہوگا، کہ وہ لیگل نوٹس ہے. یہ تمام نوٹسز ہی لیگل نوٹس کے زمرے میں آتے ہیں. یہ تمام نوٹس ہی لیگل نوٹس کہلاتے ہیں. وہ بھی کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن جو لیگلی کسی کو ارسال کیا جا رہا ہے، آیا وہ کورٹ کی اجازت سے ہو، کورٹ کی ریکوائرمنٹ ہو، یا آپ کسی کو لیگل نوٹس بھیجنا چاہیں، ہر صورت لیگل نوٹس ہی کہلاتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی وہ لیگل نوٹس جو تھرو کاؤنسل یعنی جو وکیل کے تھرو بھیجے جاتے ہیں، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. ان کی دو اقسام ہیں. پہلا لیگل نوٹس ہے جو ریکوائرڈ ہوتا ہے کسی بھی سبجیکٹ میٹر پہ. اگر آپ کیس کرنے لگے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز خریدی تھی اور وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے کنزیومر کورٹ میں اس سیلر کے خلاف کیس کرنا ہے، تو کنزیومر کورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پہلے آپ نے اس کو لیگل نوٹس بھیجنا ہے. اگر وہ فیل ہو گیا لیگل نوٹس میں آپ کو گریوینس سیٹسفائی کرنے میں، اس کے رپلائی میں، تو پھر آپ کنزیومر کورٹ آئیں گے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹلی کنزیومر کورٹ آ جاتے ہیں بغیر لیگل نوٹس بھیجے، آپ کا جو سوٹ ہوگا وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا. تو یہ وہ لیگل نوٹس ہوتا ہے جو کورٹ کی جانب سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سوٹ انیشیٹ کرنے کی. سیکنڈ لیگل نوٹس جس کا اسکوپ وہ کافی براڈ ہے، وہ لیگل نوٹس ہوتا ہے جو تھرو کاؤنسل بھیجا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے، اب ایک شخص ہے، فار ایگزامپل کسی نے اس کے پیسے دینے ہیں، کسی نے اس کا لون واپس کرنا ہے، اس نے کہیں سے کچھ خریدا تھا اور وہ شخص اس کو ڈلیور نہیں کر رہا وہ گڈس، یا کوئی چیک دیا گیا تھا، چیک ڈس آنر ہو گیا اور وہ شخص ڈائریکٹلی نہیں جانا چاہتا کورٹ میں، وہ ابھی کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ نہیں کرنا چاہتا اس ڈس آنر کے خلاف، وہ سول پروسیڈنگز نہیں کرنا چاہتا، یا اگر میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، بچوں سے ریلیٹڈ، مینٹیننس سے ریلیٹڈ، آپس میں ڈیورس تک کوئی معاملہ چلا جاتا ہے، تو اس سے پہلے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو لیگل نوٹس بھیج سکتے ہیں کہ ہاں جی میں آپ کے خلاف یہ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. تو آپ اس سے پہلے آپ کو یہ ایز اے وارننگ میں ایک لیگل نوٹس بھجوا رہی ہوں کہ اگر آپ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے. اب لیگل نوٹس کا اصل، اس کو سمپلی اگر ہم کہیں تو یہ ایک وارننگ ہے. اب اس کے کنٹینٹ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. اس کا مقصد پہلے جان لیتے ہیں کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ جو ایک لمبی لٹیگیشن ہوتی ہے، ایک چین آف لٹیگیشن، اگر ایک شخص کی کسی سے فرض کیجیے ڈس آنر ہو گیا ایک چیک، اور اس کے بعد وہ شخص چلا جاتا ہے ایک دم سے پولیس کے پاس، ایک دم سے ریکوری سوٹ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اوریجنل ڈیفینڈنٹ سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے خلاف کیس کیا، میرے پیسے دو، تمہارا چیک ڈس آنر ہو گیا، اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جو ڈیفینڈنٹ تھا وہ جان بوجھ کے ڈس آنر نہیں ہوا تھا، اس کا تو اکاؤنٹ اس میں کوئی پرابلم تھی، یا وہ کسی وجہ سے وہ ڈپازٹ نہیں کروا سکا تھا پیسے، اس وجہ سے ڈس آنر ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ لٹیگیشن کی ایک لمبی چین شروع ہو اور ایک سوٹس کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اور ایک فیئر چانس دینے کے لیے بھی لیگل نوٹس دیا جاتا ہے. تو اس کا مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ لمبی لٹیگیشن سے بچا جائے، چین آف لٹیگیشن سے بچا جائے، اور ٹائم سیو کیا جائے، پیسے سیو کیے جائیں، اور ایک دفعہ اگلے کو ٹیبل ٹاک کرنے کا فیئر آپشن دیا جائے. تو یہ بات ہو گئی آبجیکٹیو کی. اب یہ بھیجا کیسے جاتا ہے اور کس کے تھرو بھیجا جاتا ہے. لیگل نوٹس کوئی شخص اپنے بہاف پہ بھی بھیج سکتا ہے، لیکن وہ لیگل نوٹس نہیں، وہ صرف ایک نوٹس ہوگا. وہ ایسے، میں اب آپ کو نہ لکھت میں یہ چیز دے رہا ہوں کہ آپ نے میری فلاں چیز دینی تھی جناب، وہ لوٹا دیں ورنہ میں آپ کے خلاف کارروائی انیشیٹ کر دوں گا، دیوانی ہو یا فوجداری ہو. دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک وکیل کے پاس جاتے ہیں کہ وکیل صاحب فلاں نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کر دی، میرا یہ گریوینس ہے، آپ اسے میری طرف سے میرے انسٹرکشنز ہیں، آپ لیگل نوٹس بھیجیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے. اب ایک عام پرسن، ایک لے پرسن جب لا سے ہٹ کے بات کرتا ہے اور ایک لیگل نوٹس کسی کو بھیجتا ہے، وہ قانونی تقاضے کبھی پورے نہیں کر پاتا. لیکن جب وہ تھرو کاؤنسل یعنی ایک وکیل کے تھرو بھیجتا ہے تو وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں میں نے آگے آنے والے سوٹ میں ایڈ کرنی ہے، اور یہ میری لٹیگیشن کے مین کاز آف ایکشنز ہیں، میں نے یہ اگر لیگل نوٹس میں نے لکھے تو میں آگے یہ پلی نہیں لے سکوں گا. اچھا، یہ بھی بات یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پلیز آپ اپنے لیگل نوٹس میں لیں گے
آپ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے اپنے سوٹ میں. یعنی جو بھی آپ نے سٹینڈس لینے ہیں، جو بھی آپ کے کاز آف ایکشن ہے، جو بھی گریوینس ہے، وہ تمام بریف آپ نے اپنے لیگل نوٹس میں لکھنا ہے اور پھر اس کو بھیجنا ہے. آپ نے لیگل نوٹس میں لکھے تھے 2 وجوہات اور وہاں جا کے آپ لکھتے ہیں کہ جی میرے تو 10 وجوہات ہیں. وہ کہیں گے باقی کہاں سے انیشیٹ ہوا آپ کے. ہاں کچھ معاملوں میں ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہو کہ فیوچر کاز آف ایکشن نئے ارائز ہوں گے، نیو کاز آف ایکشن ہو، لیکن عام طور پہ آپ کو پھر پروف کرنا پڑ جاتا ہے. اس لیے جو کچھ مواد ہے، جو بھی گریوینس ہے، تمام فیکٹ جو ہیں وہ لیگل نوٹس کا حصہ ضروری ہیں. اب عام بندہ قانونی تقاضے پورے کر کے وہ نہیں بھیج سکتا. ضروری یہ ہے کہ اس نے آنا ہے ہر صورت ایک وکیل کے پاس کہ جناب تو قانونی تمام تقاضے پورے کرے اور پھر لیگل نوٹس بھیجے، تاکہ ان فیوچر اگر ہمیں لٹیگیشن میں جانا پڑتا ہے، اب ہمیں سوٹ کرنا پڑ جاتا ہے مجبوراً، تو ہمارے پاس تمام پلیز ہوں آلریڈی اویلیبل ہمارے لیگل نوٹس میں. اب لیگل نوٹس کا طریقہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے، اور لیگل نوٹس اگر آپ تھرو کونسل بھیج رہے ہیں تو وہ ہمیشہ کونسل کے لیٹر ہیڈ پہ ہوتا ہے، جہاں پہ اس کے آفس کا اوپر ٹائٹل ہوتا ہے، اس کے چیمبر کا آفس کا نام ہوتا ہے، اس کی لا کمپنی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے، اس کا فون نمبر ہوتا ہے، اور مزید اگر ایک سے زیادہ کونسلز ہے تو سب کے نام ہوتے ہیں. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ریفرنس نمبر. لیگل نوٹس ایسے نہیں ہے کہ آپ نے لیگل نوٹس بنایا اور اٹھا کے پھینک دیا اور اگلے کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے، اب میں اس کا رپلائی کہاں پہ کروں. اور اگر رپلائی میں کرتا بھی ہوں جی A&B لا ایسوسیٹس نے مجھے یہ بھیجا ہے، اب میں رپلائی کر رہا ہوں A&B لا ایسوسیٹس کو، لیکن جناب یہ میں کون سے لیٹر کا حوالہ دوں گا. تو حوالہ نمبر یعنی ریفرنس نمبر بڑا ضروری ہوتا ہے لیگل نوٹس کا. آپ ڈیٹ لکھتے ہیں، آپ ریفرنس نمبر لکھتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں اس کا سبجیکٹ کہ جی یہ میرے لیگل نوٹس کا سبجیکٹ ہے، میں اس عوض یہ آپ کو لیگل نوٹس بھیج رہا ہوں. پھر آپ مینشن کرتے ہیں کہ آپ کا ریسیپینٹ کون ہے، یہ کس کو جانا چاہیے، کس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، ایک بندہ ہے یا ایک سے زیادہ ہے، آپ نے تمام ریسیپینٹس کا لکھنا ہے. پھر آپ پہلی لائن میں، پہلے پیراگراف میں یہ وکیل آپ کا کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ لیگل نوٹس میں از خود نہیں بھیج رہا، یہ آن دا انسٹرکشن آف مائی کلائنٹ، یہ میرے کلائنٹ کی انسٹرکشنز تھیں کہ جناب یہ لیگل نوٹس بھیجیں، میں اس لیے بھیج رہا ہوں. وکیل کبھی بھی خود سے لیگل نوٹس نہیں بھیجتا، وہ ہمیشہ اپنے کلائنٹ کی انسٹرکشنز پہ بھیجتا ہے. وہ انفارمیشن جو اس کو کلائنٹ سے ریسیو ہوئی ہوتی ہے وہی بریف فیکٹس ہوتے ہیں لیگل نوٹس کے. سیکنڈ پیراگراف جو آ جاتا ہے اس میں وہ تمام فیکٹس، وہ تمام گریوینس، وہ تمام پلیز، جو بھی کاز آف ایکشنز ہیں وہ تمام سیکنڈ پیراگراف میں یعنی اگلے پیراگراف میں آ جاتے ہیں. پھر اینڈ پہ آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ میرے گریوینس ہو چکے مکمل، اب اس کی داد رسی آپ کر دیں، یہ میری پرابلم تھی جو آپ کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کو ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے، یا فرض کیجیے اتنے پیسے آپ نے میرے دینے تھے یہ لوٹا دیں، اور جناب اتنا مینٹیننس آپ نے بچوں کا دینا تھا یہ واپس کر دیں. ٹھیک ہے جی، میں آپ سے اس وجہ سے تنگ ہوں، یہ تنگی دور کر دیں. ٹھیک ہے، یا آپ نے فلاں جگہ نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں، اس سے رک جائیں. یا جو بھی آپ کی گریوینس تھا، کسی بھی قسم کا گریوینس تھا، آپ اس سے ہٹ کے کہتے ہیں جناب میں آپ یہ ٹھیک کر دیں. پھر آپ کہتے ہیں جناب اگر، اب یہاں سے مین وارننگ پارٹ شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ نے میرا گریوینس ریزالو نہیں کیا، میری اس مسئلے کا حل نہیں نکالا، تو میں مجبور ہوں، یہ میرا کلائنٹ تھرو وکیل مجھے کہتا ہے کہ جناب انہیں بتا دیں کہ پھر میری بھی مجبوری ہے کہ میں آپ کے خلاف دیوانی یا فوجداری دونوں قسم کی کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہوں اور میں کروں گا. پھر آپ ایک دیتے ہیں ریزنیبل ٹائم، 7 دن کا، 15 دن کا، یا جتنا بھی دل کرے. ٹھیک ہے کہ جناب میں آپ کو 7 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں، یہ مسئلے کو ریزالو کر لیتے ہیں، یا یہ میری چیز لوٹانی ہے واپس کر لیں، جو بھی ہو ہم آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کو سالو کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک فیئر چانس دیں، یہ کر لیجئے اور اس کے بعد ہمارا معاملہ ریزالو ہے، اس لیگل نوٹس کو میں ختم کر دوں گا. اب وہ 7 دن میں اگر وہ شخص نہیں کرے گا تو پھر آپ کے وکیل کو آپ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ جناب سوٹ انیشیٹ کرتے ہیں. میں تو فیئر وارننگ دے چکا تھا. پھر اس سب کے اینڈ پہ لیگل نوٹس پہ وکیل صاحب اپنا ایک حوالہ دیتے ہیں، ایک نوٹنگ دیتے ہیں کہ جناب یہ لیگل نوٹس کی کاپی میں آپ کو بھی بھیج رہا ہوں، یہ میرے کلائنٹ کے پاس بھی ہے، اور ایک کاپی میں اپنے آفس میں بھی ریٹین کر رہا ہوں، تاکہ کل کو اگر آپ نے اس کا جواب مجھے دینا ہے تو نیچے میرا فون نمبر بھی ہے، میرے آفس کا ایڈریس بھی ہے، اس کا جواب آپ مجھے دے دیں، اور مجھے جو انفارمیشن آپ کے جواب سے ملے گی وہ میں اپنے کلائنٹ کو فارورڈ کر دوں. اب یہ لیگل نوٹس بھجوانے کا موڈ کون سا یوز کرنا چاہیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لیگل نوٹس تو بڑا زبردست بنا لیا، آپ نے ایک سادی پاکستان پوسٹ سے رجسٹری کروائی اور آپ نے کہا یہ پوسٹ کر دیں، پتہ چلتا ہے جی آپ کا نوٹس تو پہنچا ہی نہیں تھا، اور آپ پھر لٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے تو لیگل نوٹس بھجوایا
وہ ٹیبل ٹاک پہ آئے نہیں، شروع کر دے دی ان کے خلاف کارروائی. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کنفرمیشن ضرور لیں. اور کنفرمیشن کیسے ملتی ہے کہ جیسے ہم ایس ایم ایس کرتے ہیں کسی کو تو ڈلیوری رپورٹ آتی ہے کہ یس دیٹ پرسن ہیز سین یور میسج. اسی طریقے سے ایکنالجمنٹ ڈیو ایک اے ڈی ریسیٹ ہوتی ہے جو پاکستان پوسٹ آفر کرتا ہے. اسی رجسٹرڈ پوسٹ میں ایک ایکنالجمنٹ ڈیو لگ جاتا ہے جو واپس ایک چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے. جب کوئی شخص ریسیو کر لیتا ہے تو وہ کارڈ آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے کہ جناب فلاں شخص نے وہ ریسیو کر لیا تھا. یہ اوتھینٹک ریسیونگ ہوتی ہے. اسے آپ کی کورٹس بھی مانتی ہیں، اسے سرکار بھی مانتی ہے. پھر آپ کے پاس اور موڈز ہیں، ٹی سی ایس ہے، اس کے علاوہ ڈی ایچ ایل ہے. جب آپ کا ریسیپینٹ اس کو ریسیو کرتا ہے تو آپ کو ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے کہ جی فلاں شخص نے ریسیو کر لیا. تو یہ بھی ایک کنفرمیشن ہے. اوتھینٹک طریقے سے لیگل نوٹس جائے گا اور وہ ریسیو ہوگا تو وہ انفورس آگے کروانے میں آسانی ہوگی. جب آپ کورٹ کو بتلائیں گے کہ جناب میں نے لیگل نوٹس بھیجا تھا، انہوں نے ٹیبل ٹاک پہ نہیں آئے، ٹھیک ہے جی، اور اب کورٹ میں جب میں آیا ہوں تو جناب یہ میرے آگے جھک گئے، تو میں نے اپنی جگہ میں ٹھیک تھا اور میں نے بالکل ٹھیک نوٹس بھجوایا تھا. تو وہ کہاں سے پروو ہوگا؟ جب ریسیپینٹ کی کنفرمیشن آ جائے گی کہ ہاں جی اس نے ریسیو کر لیا ہے. تو ہوپ فلی لیگل نوٹس کے حوالے سے جتنی انفارمیشن میں ابھی اس ویڈیو میں دے سکتا تھا میں نے دے دی. مزید اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی سوال ہے جو یہاں پہ رہ گیا ہو تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. واٹس ایپ بھی ہے، ویب سائٹ پہ مزید آرٹیکلس پڑے ہوئے ہیں، بہت سارا مٹیریل ہے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، وہاں پہ دیکھ سکتا ہے. ورنہ ہمیں سمپلی ہمارے نمبر سے اپروچ کر سکتا ہے اور ہم ڈائریکٹلی سب کو ان کا جواب دیں گے. تھینک یو.